نبی کریم علیہ السلام کی جو عظمتیں، حضور کی شانیں اور کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اوصاف مبارکہ بیان فرمائے ہیں، تو ان میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ، تعلیم کتاب کے ساتھ اپنی امت کو جو ایک خاص چیز سکھائی وہ تدبر ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، معاملہ فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام نے اس حکمت کو اتنا پسند فرمایا، اس کی اتنی تعریف کی کہ کریم فرمانے لگے حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، کہ تمہیں جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ حضور نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمیں حکمت، دانائی سکھائی۔ میں اور آپ آج جن مسائل کا شکار ہے ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس الا ماشاءاللہ علم ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کے پاس سپیکنگ پاور ہوتی ہے، گفتگو کرنے کا سلیقہ اور ملکہ ہوتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب عطا کیا ہوتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی، دانائی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت سارا سرمایہ ہوتا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں ڈھیر سارا مال دے رکھا ہوتا ہے اور جائز بھی ہوتا ہے، لیکن دانا نہیں ہوتے، حکمت نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حکمت کا سبق دیا۔ جلد بازی، جذباتیت اور بے صبری اور کم حوصلہ اور شدت طبیعت کی، یہ گھروں کے اندر بھی نقصان کرتی ہے، محکموں میں بھی نقصان کرتی ہے، دفاتر میں بھی نقصان کرتی ہے، دینی کاموں میں بھی نقصان کرتی ہے۔ ہمارے سارے ماحول کو جو چیز پورے طور پر متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکمت سے خالی ہو گئے۔ بیٹا موبائل نے تو ادھر ہی رہنا، یار ہم نے چلے جانا ہے، تھوڑی دیر بعد سنیں۔ ہمارا خیال تھا ہم آپ سے بات کریں گے، آپ ہم سے کریں گے، آپ نے بیچ میں موبائل کھڑا کر لیا۔ چند دوست بنا لیں، باقی بات سنیں، اللہ تعالیٰ ڈھیر و برکت عطا کرے۔ اور یہ ماشاءاللہ کافی سارے کیمرے لگے ہوئے، میرے خیال دے دیں گے یہ سب کو۔ دوستوں سمجھیے گا اور غور کیجئے گا، بچے بگڑ جاتے ہیں بعض گھروں میں، ان کی سوچیں بگڑ جاتی ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بچے کو کسی اور کے سامنے نہ سمجھائیں۔ حضور نے فرمایا اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو، کسی شخص کے سامنے اپنے بچوں کے عیب بیان نہ کریں، اور انہیں کسی کے ساتھ ان کا کمپیریزن نہ کریں، مقابلہ نہ کریں کہ فلانے کے بچے کہاں چلے گئے۔ آپ نے تو شاید ایک جملہ بولا ہے، یہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی نہایت سمجھداری کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے تربیت کریں۔ ایک بچے کو دم کرانے کے لیے ایک دفعہ ایک بزرگ لے آئے، تو وہ مجھ سے کہنے لگے اس کے باقی بہن بھائی بڑے اچھے ہیں، یہ ضدی بھی زیادہ ہے، نافرمان بھی زیادہ ہے، سخت مزاج بھی زیادہ ہے، فلاں 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 معاملات میں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر فی الفرض آپ کے بچے کے اندر یہ ساری کمزوریاں موجود بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو اسے پتہ ہی نہیں چلنے دینا چاہیے تھا۔ غیر محسوس طریقے سے آپ اس کی تربیت کریں، اس سے خبر ہی نہ ہو۔ غور فرمائیے گا میری بات پر۔ نبی پاک علیہ السلام جب کسی کی تربیت کرتے تھے نا، سیرت کا عنوان ہے نا، چونکہ
تو حضور کبھی کسی کو نامینیٹ کر کے بات نہیں کرتے تھے. یعنی اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی شکایت موصول ہوئی تو کسی ایک آدمی کی ہوئی ہے نا، تو حضور جانتے ہیں کہ کس کی بات ہے. لیکن کریم محبوب کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ حضور جب سمجھاتے تو نام لے کے نہیں، بلکہ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا ہے. اللہ کرے آپ سمجھے، یعنی تربیت بھی ہو جاتی، پردہ بھی رہ جاتا. پردے کھول کے کسی کی آپ تربیت، حضور نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو لوگوں کے سامنے سمجھایا اس نے تو اسے رسوا کیا ہے. بچوں کی تربیت کریں، اس طرح کریں کہ انہیں پتہ نہ چلے ہماری تربیت ہو رہی ہے. آپ اگر یہ کہیں گے کہ باقی ٹھیک ہے تو ٹھیک نہیں، تو وہ تو شروع میں اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہوں. اور حکمت کی بات یہ ہے کہ سارے بچے ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں، سارے ذہین نہیں ہوتے، سارے کامیاب تاجر نہیں ہوتے، سارے بڑے عہدوں پر فائز نہیں ہوتے. تو بھائی میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو آپ اگر اس طرح کمپیریزن کریں گے تو حالات خراب ہوں گے. کو ذرا میرا بھائی کم کر دے، ساؤنڈ والا آواز تھوڑی کھول دے. نہیں بند کرنے کو نہیں، کم کرنے کو کہا. تو عزیز بھائی جو سمجھنے کی بات ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں. کوئی بھی کام ہے، کام ہو ہی جاتا ہے، ذرا حکمت سے ہو جائے تو صحیح ہو جاتا ہے. دانائی سے کرے تو ذرا ٹھیک ہو. ہم ہر کام کو جذباتیت سے، بس کسی نے کہہ دیا تیرا بیٹا نافرمان ہے تو ضروری تو نہیں جو کہہ رہا ہے وہ بندہ بڑا ہی سیاڑا ہو یا آپ کا مخلص ہو. کسی نے کہہ دیا آپ کا بھائی آپ کا دشمن ہے تو ہو سکتا ہے بتانے والا دشمن ہو. تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں نے بات کر دی، یہ دانائی کے خلاف. آپ دیکھیے کام ہو ہی جاتا ہے، بات وہی ہوتی ہے، ذرا اسے دانائی سے ڈیل کر لیا جائے نا، حکمت سے، تو معاملہ بہتر ہو جاتا ہے. ایک بادشاہ کو نا خواب آیا. اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک تعبیر کرنے والے سے رابطہ کیا، اس کو بلایا، بلا کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. کہنے لگا بادشاہ سلامت ہو، یہ بڑی پریشانی والی اس کی تعبیر ہے، میں مجبور ہوں بتانے پہ. آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے. بادشاہ سلامت نے کہا اس کو پکڑو اور کوڑے مارو، سارے مر جائیں گے تو میں نے ٹھیک کیا کرنا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ جناب میں ایک درویش کو جانتا ہوں، وہ بھی تعبیر بتاتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ملاقات کراؤں. کہائیے. ان بزرگوں کو بلایا، وہ بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. ان سے بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر کیجئے. تو وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت تعبیر بڑی اچھی ہے، کمال ہے، میں تو خوش ہو گیا ہوں. اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا. بادشاہ نے کہا اسے انعام دو. ویسے تعبیر دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی جی، دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی. اس نے کہا تیرے سارے رشتہ دار مر جائیں گے، اور اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سب میں سے لمبی عمر. چلے میں اس کو ایک روایت کے حوالے سے بات کو مزید کھولتا ہوں. دو بھائی ہونا، دو سگے بھائی، تو بڑا پڑھ نہیں سکا، اور پڑھ نہیں سکا تو بڑی نوکری بھی نہیں، بڑی نوکری نہیں، بڑا کاروبار بھی نہیں تو پیسے بھی نہیں. چھوٹے کی تعلیم بھی زیادہ ہے، اس کی نوکری بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، اس کے پاس سرمایہ بھی زیادہ ہے. اب دو بندے، دو سگے بھائی ہیں، تو کسی بندے نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے بڑا کون ہے؟ تو بھئی اس کا بالکل واضح مطلب ہے کہ نہ وہ ڈگری پوچھ رہا ہے، نہ پیسے پوچھ رہا ہے، عمر ہی پوچھ رہا ہے نا. جب دو بھائیوں سے پوچھا جائے بڑا کون ہے تو کیا چھوٹا کہے گا میں بڑا ہوں؟ کیا بات ہوتی؟ یہ بڑے ہیں اور میں. پوچھنے والا عمر پوچھتا ہے، عہدہ، ڈگری، سرمایہ. بات میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے. اب دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، حضور کے چچا ہیں.
کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ذرا انداز دیکھیے. اچھا پوچھنے والا عمر پوچھ رہا ہے کیونکہ وہ بھی جانتا ہے حضور امام الانبیاء ہے, وہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم اللہ کے محبوب مطلق ہے. پوچھنے والا پوچھ عمر ہی رہا تھا, وہ عمر کے بارے میں سوال کر رہا تھا. وہ عہدہ منصب فضائل کی بات نہیں کر رہا تھا, فضائل تو وہ بھی جانتا تھا, جگ جانتا ہے. لیکن یہ حضرت عباس ہے نا, جواب دیکھو کتنی حکمت والا ہے. چچا ہے حضور کے. پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام؟ تو کیا حسن ہے, کیا خوبصورتی ہے, کیا موتیوں کی لڑی ہے, کیا بات میں سلاست اور روانی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, وہ پوچھنے والے کیا پوچھا, میں بڑا ہوں کہ محبوب بڑے ہیں؟ فرمانے لگے بڑے تو وہی ہیں, پیدا پہلے میں ہوا تھا. بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم, پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. بڑے وہی ہیں اور وہی رہیں گے اور وہی ہے. بعد از خدا بزرگ توئی کس سے مختصر, پیدا پہلے میں ہوا تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں نے سچی بات ہی کی ہے, آپ کو بری لگ گئی ہے, میں نے سچی تو بھائی سچی بات بھی ذرا حکمت سے کرنی چاہیے, سچی بات بھی دانائی سے کرنی چاہیے. آپ سچ بھی بولیں تو ذرا سمجھداری سے بولیں. کچھ لوگ نا لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں, کتنا بڑا سچ ہے نماز, پڑھ لیا کرو نماز, دینے پیسے کتنے کٹ دینی, یہ آپ نے دعوت دی ہے, یہ تو آپ نے طنز کیا ہے. وہ کہتا ہے جناب آپ نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے. لیکن اگر ہمیں ذاتی کام پڑ جائے پھر ہم اس طرح دعوت نہیں دیتے. دین کی دعوت دی تو تنقید کر کے, اور تو نماز ہی نہیں پڑھتا کدھر لے جانے اتنے پیسے. لیکن اگر ہمیں ذاتی کام ہو, کسی سے 50,000 دھار لینا ہو, پھر اس طرح نہیں کہتے. پھر اس کو فون کر کے کہتے ہیں بھائی ملنا تھا, وہ کہتا ہے میں تو دوری بڑی ہوں. کہتے کب آؤ گے؟ کہتا نہیں مجھے ضروری کام ہے. تو کہتا میں تو دیر سے آؤں. تو جب بھی آئے گا بتانا. تو وہ کہتا تو فون پہ بتا. کہتا فون والی گال ہی نہیں. وہ کہتا تو بات کر یار, حکم کر. کہتا نہیں فون والی بات نہیں, مجھے میل ہے. اور اس کو ملتا ہے, پھر مل کے منت کرتا ہے. پہلے تو کہتا ہے دنیا میں تیرے علاوہ سخی کوئی نہیں معاذ اللہ, میں نے سب سے پوچھ لیا, تو ہی سب سے اچھا ہے. کھول کے تعریفیں. پھر وعدہ کرتا ہے میں وقت پر واپس بھی کر دوں گا. اتنی ساری کہانیاں سنانے کے بعد کہتا ہے مجھے 50,000 کی ضرورت ہے. جب تجھے اپنے حق میں قائل کرنا تھا تجھے سارے طریقے آتے تھے, اور جب رب رسول کے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے کسی حکمت کا پتہ ہی نہیں. وہی میں نے سچی بولا ہے, میں نے نماز کا ہی کہا ہے, فلاں ہی کہا ہے. دنیا میں سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. سب سے بڑا کائنات کا سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے بڑا سچ ہے. پر اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ سچ بھی حکمت کے ساتھ بول. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کسی کو اپنے رب کی طرف دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دعوت دو, دانائی کے ساتھ دعوت, تدبر کے ساتھ دعوت دو. میں آج کل لوگوں کی ڈگریوں کا انکار نہیں کرتا, ڈگریاں بڑی ہو گئی, میٹر, کیفے, بی اے, ایم اے, ایم فل, پی ایچ ڈی, کمال ہو گئی. لیکن میرے بھائی دانائی بھی سیکھو, حکمت بھی سیکھو. کسی رب کے بندے کے پاس بیٹھو وہ تمہیں دانائی بھی سکھائے. اکبر الآبادی نے کہا کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں, یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں. کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں, یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں. اقبال کہنے لگے نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں. حکمت سیکھیے, دانائی. پرانے بچے نا موبائل والے بھائی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے, کیونکہ میرے پاس بھی موبائل ہے, میں بھی موبائل والا بھائی ہوں. ناراض نہیں ہونا, سب کے پاس ہے. اب تو ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا تسی کہندے رہندے ہو جوان بڑا موبائل چلاندے نے, تے میرے تے ابا جی بھی کار آ کے نہیں چھڑ گئے. ان کو بھی سمجھائے کم چلائے, کہہ رہے اب تو فرق ہی کوئی نہیں رہے گا, بچے بوڑھے کا سارے موبائل والے بھائی. پہلے جو بچے تھے نا, بچے
ان کی اماں اسے کہتی تھی بیٹا دادا کے پاس بیٹھا کر. ہاں نانا انہیں کہانی سناتے تھے, دادا کہانی سناتے تھے, دادی کے پاس بیٹھتے تھے, نانی کے پاس بیٹھتے. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اب وہ بچہ دادی نانی دادا نانا سے حکمت نہیں لیتا, وہ موبائل سے سیکھتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے مشہور ہونا ہے, میں نے فوٹو لگانی, وہ زندگی جینے کا سلیقہ. لیکن میں دکھ بیان کر رہا ہوں اپنی ملت کے جوانوں کا, میں دکھ سناتا ہوں آپ کو. یہ ہماری ملت کے بچے موبائل دیکھتے ہیں, یہ بے سکون ہو گئے, یہ بے چین ہو گئے. انہیں دادا کے وقت کی ضرورت پڑ گئی ہے, ان کے ذہن بکھرے ہوئے ہیں, ان کو وسوسے آتے ہیں. ان کو پاس بٹھائے, والد ان کو ٹائم دے, والدہ ان کو وقت دے, گھر کے بڑے بوڑھے بزرگ ان پر چھاؤں کریں. اور اگر ان کے اندر غلطیاں پیدا ہوں تو ان پر تنقید نہ کرو, ان کو محبت سے سمجھاؤ. گناہ کا ماحول ہی بڑا عام ہو گیا ہے, اللہ ماشاءاللہ. ان کے ہاتھ پکڑو, یہ حضور کی امت کے نوجوان ہیں, یہ برے نہیں ہیں, یہ غلط نہیں ہے. ان کی آنکھوں میں آج بھی نبی پاک کے نام پہ چمک آ جاتی ہے. یہ آج بھی قرآن مجید سے محبت کرتے. ان کے ساتھ آپ اپنے رویے کو تلخ نہ کریں, ان سے پیار کرو, انہیں قریب کرو. بڑے بوڑھے بزرگ علماء فقراء فقہا حفاظ قراء ان کو وقت دیں, ان کے پاس بیٹھیں. حکمت بڑی ضروری ہے, دانائی بڑی ضروری ہے. آپ کبھی اس بات کو سمجھے نا, میں شعبان کا آخری جمعہ پڑھانے کے لیے منبر کی طرف جا رہا تھا, اگلا جمعہ رمضان میں آنا تھا. ایک نوجوان دوڑ کے مجھ سے ملاقات کی اور میری جیب میں وہ رکا ڈال گیا, بسکٹ کی جیب میں. تو میں نے وہ رکا کھول کے پڑھا, کہنے لگا جمعہ پڑھانے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے رکا دیکھ لیجئے گا. تو میں نے وہ کھول کے پڑھا تو اس نے لکھا تھا کہ اب کچے نمازیوں نے بھی مسجد میں آنا ہے, رمضان آ گیا. تو یہ ذرا پکے نمازیوں سے گزارش کیجئے گا, ہمیں گھرے نہ, یہ گھرے نہ, ہمیں آنے دیں. یہ ہمارے لیے گنجائش بنا, یہ درد ہے, آنے تو دو نا. آج تو یہ اختیار کسی کے پاس نہیں, عالم مفتی پیر درویش محدث کسی کے پاس نہیں. لیکن نبی پاک شارع ہے نا, مسند امام احمد بن حنبل پڑھو, میرے نبی پاک کی حکمت دیکھو. ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اس شرط پہ کلمہ پڑھوں گا کہ نمازیں صرف 2 پڑھوں گا. ہر نماز 5 نمازیں فرض ہے, ہر نماز کا ہر سجدہ فرض ہے. کوئی مفتی پیر مولوی درویش ایک سجدے کی بھی گنجائش نہیں دے سکتا کہ چھوڑ دے. اس نے عرض کی حضور میں 2 نمازیں پڑھوں گا, اجازت دیتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہوں. یہ ہے میرے محبوب کی حکمت. فرمایا تو 2 ہی پڑھنا, کلمہ پڑھ صحیح. آجا شارحین حدیث نے لکھا ہے وہ جو 2 نمازوں کی شرط پہ مسلمان ہوا تھا وہ بعد میں تہجد بھی پڑھا کرتا تھا. تو آنے تو 2 نا بھائی, آنے تو 2, داخل تو ہونے دو مسجد میں, پہنچنے تو 2, مہربانی تو کرو, ہاتھ تو تھامو. تنقید کرنا آسان ہے اور تعمیر کرنا مشکل ہے. پیار بانٹو, محبت بانٹو, دانائی سے, حکمت سے. پڑوسی کا بچہ بگڑ جائے تو اس پہ تنقید نہ کیا کرو. رشتہ داروں کی اولاد بگڑ جائے تو تنقید نہ کرو. کسی کی اولاد سے کسی کے گھر میں کوئی غلطی ہو جائے تو خدا نہ اپنے گھر میں ڈسکس نہ کرو. میرے ابا جی کہا کرتے تھے پڑوسیوں کے گھر کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر وہ بجھی نہ تو کہیں ہمارے گھر نہ آ جائے. ان بچوں کی تربیت کرو جو گلی محلے کے ہیں. آپ کے بچوں نے قیدی بن کے نہیں جینا, کسی کو تو دوست بنانا ہے تو پورے ماحول کو درست کرنے کی کوشش کرو. ویسے بھی وہ بچے غیروں کے نہیں, سارے ہمارے اپنے ہی ہیں. سارے محلے کے, گلی کے, گاؤں کے, بستی کے بچے اپنے. حکمت, دانائی, تدبر, معاملہ فہمی. اور بڑوں کو گزارش کروں گا کہ وہ بھی دانا بنے. جوانوں سے بھی کہوں گا جذباتی فیصلے, جذباتی رائے اور 1.5 منٹ کا کلپ سن کے تو جذباتی ہو جانا اور ہر کسی کے پیچھے لگ جانا. تھوڑے اپنی طبیعت میں دانائی پیدا کرو, چیزوں کو پرکھا کرو, سوچا کرو, حکمت کے ساتھ معاملات کو لیا کرو. آپ غور کیا کرو کہ زندگی کی اصل راز کیا ہے, ہمیں کس طرف جانا ہے.
ہمارے سارے فیصلے جذباتی، ہماری رائے جذباتی، پیار کرنے میں بھی جذباتی اور اختلاف کرنے میں بھی جذباتی، دوستیاں لگانے میں بھی اور توڑ دینے میں بھی۔ جب دوستی لگانی ہے، کاروبار کرنا ہے، تو پھر کہنا ہے میری ہر چیز تیری ہے اور تیری ہر چیز، 6 مہینے کے بعد لڑائی ہو جاتی۔ پھر کہتے ہیں وہ جو گئے تھے نا پنڈی، تو رستے میں جو چائے پی تھی اس کے بھی آدھے پیسے تیرے بنتے، کوڑے برق کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، اور سجنا پہلو ہی سوچ کے لائی پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ سجنا پہلو ہی سوچ کے لائی پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ اپنی زندگی کے اندر آپ حکمت سے، تدبر سے لے کے چلیں، نبھائیں اور اپنی طرف سے آپ اپنی طرف سے نبھائیں، سامنے والے پر توقع نہ رکھیں، لیکن تدبر ہو، سمجھ ہو، چیزوں کو پرکھنا آتا ہو، غور کرنا آتا ہو، معاملہ فہمی ہو۔ آج بہت سارے نقصان سے بچا جا سکتا ہے صرف حوصلہ کر کے، تھوڑا ٹائم دے کے، تھوڑا کنارہ۔ میں کئی دفعہ ادارے میں آتا ہوں نا، مدرسے میں، میں سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہوں تو دیکھتا ہوں بچے کھیل رہے ہیں، میں واپس گھر چلا جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میرے جانے سے ان کی کھیل خراب ہو جائے گی، یہ کہیں گے کہ مطلب آ گئے ہیں تو پیر صاحب آ گئے، حضرت آ گئے، چھوڑو۔ دانائی یہ ہے کہ جو کھیل رہے ہیں اسے کھیل لے، مفت کا پریشر نہ، جو خوش ہے جائز طریقے سے اسے خوش ہونے دو، مفت کا خوف نہ پیدا کرو۔ دانائی، تدبر ہماری اولادیں ہیں، ان کو پنپنا ہے، ان کو آگے بڑھنا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے استادوں کے بارے میں، اگر یہاں کوئی استاد، کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر کھڑے ہیں تو پیشگی معذرت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے گھر میں لڑائی ہو جائے تو کلاس میں جا کے سبق نہ پڑھاؤ، ایسا نہ ہو غصہ کسی کا اور نکل، ہاں جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ ایسا نہ کرو، آپ نارمل حالات میں کلاس پڑھائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ، وہ غصہ کسی کا ہوتا ہے، نکل بیچارے ملازم پہ جاتا ہے، نکل بیچارے ماتحت پہ جاتا ہے، افسر صاحب کو جلال کسی اور پہ آیا ہوا ہے اور نکل کسی اور پہ گیا۔ تو یہ دانائی کے خلاف، تدبر کے خلاف، سمجھ بوجھ کر۔ دیکھو میرے رسول پاک کی شان، دیکھو میرے نبی پاک کا کمال۔ جب قریش مکہ نے بیت اللہ شریف دوبارہ سے تعمیر کیا نا، تو پہلے بڑے اتفاق سے پیسے جمع کیے، اعلان ہوا صرف حلال پیسے لائے، جس کا ذرا شک ہے اس کے بھی پیسے قبول نہیں کرنے۔ پہلے بڑی محبت سے پیسے اکٹھے کیے، بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور جب باری آئی نا حجر اسود لگانے کی تو لڑ پڑے۔ کچھ بندے منٹ نہیں لگاتے لڑنے میں، لڑ پڑے۔ 12 قبیلے تھے، اور کچھ نے تو پیالے میں خون ڈال کے ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی کہ اگر کوئی اور حجر اسود لگائے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں، مار دیں گے یا مر جائیں گے، حجر اسود ہم نہیں لگانا ہے۔ سب لڑ رہے ہیں۔ ویسے اگر آپ ناراض نہ ہو تو مسجدوں میں لڑائی تو آج بھی ہوتی ہے جی، گروپ تو آج بھی بنتے ہیں۔ مسجد کی کمیٹی بنائی جاتی ہے کہ مل کے ذرا مسجد کا نظام چلائے، اور کمیٹی کو غلط فہمی ہو جاتی ہے ہمیں حکم بنانے کے لیے، لگانے کے لیے بنایا گیا، وہ خدمت کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ میں تو اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ کمیٹی کا جو سربراہ اسے صدر نہ کہا کرو، اس لیے کہ بندہ صدر ہو پھر اسمبلی نہ توڑے، اسے مزہ ہی نہیں آتا۔ تو آپ نے سیدھا صدر ہی کہہ دیا، تو وہ پھر اپنا آئینی حق استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے توڑو اسمبلی، مولوی نیا لاؤ، فلانا کام نیا کرو، میری مرضی کے خلاف ہو گئے، تو جھگڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اتنا سونا نظام چل رہا ہو، مسجد ہے، ادارہ ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں میرا وجود تکلیف کا باعث بن رہا ہے تو حکمت سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن نظام کو خراب نہ کریں، ماحول کو بگڑنے نہ دیں، اصرار کریں، قربانی دیں۔ آپ کو شرعی مسئلہ ہو تو بات الگ ہے۔ تو یہ لڑ پڑے قریش، میں ہر قبیلہ کہتا ہے میں لگاؤں گا حجر اسود، میں لگاؤں گا، قربان جائیں۔ ان کے نصیبے اچھے، مدینے والے محبوب تشریف لے آئے، اور ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، حضور آئے تو سارے بول پڑے یہ تو صادق اور امین آ گئے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی
مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امین ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ محبوب آ گئے، کہنے لگے ہمارا فیصلہ تو کر دے، تو حضور نے فرمایا کر دیتے، لیکن فیصلے کی حکمت تو دیکھو، فیصلے کی دانائی تو دیکھو، کمال تو دیکھو ذرا میرے نبی پاک کا، فیصلہ کرنے کا عروج دیکھو، سرکار کا طریقہ۔ نبی کریم نے اپنی چادر مبارک کو بچھایا اور حجر اسود کو چادر پہ رکھا، فرمایا سارے قبیلے چادر پکڑ لو۔ 12 کے بھاروں میں چادر پکڑ لی، وہاں لے گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا، حضور نے اٹھا کے اس جگہ رکھ دیا، فرمایا لو بھی سب کا حصہ شامل ہو گیا، سارے خوش ہو گئے، سارے راضی ہو گئے، سب کو سمجھ آ گئی۔ میرے عزیز تھوڑی سی نا اپنی زندگی میں دانائی پیدا کریں۔ اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں تو میں چھوٹا آدمی ہوں، مسافر ہوں، یقیناً آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ ہم تو بچوں میں خود لڑائی کرا دیتے ہیں، ہاں ہمیں سمجھ بوجھ ہی نہیں، ہم خود جھگڑا کرا دیتے ہیں کہ پھر میں دوسرے سے پیار کروں، پھر میں دوسرے کو لے کر دے دوں۔ نبی پاک نے ہمیں حکمت سکھائی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو گھوڑا لے کے دیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنانے آیا، میں نے گھوڑا لے کے دیا، تو حضور نے فرمایا دوسرے کو بھی لے کے دیا، یا رسول اللہ نہیں، تو فرمایا پھر اللہ سے ڈر، اولاد میں انصاف کر، تو ظلم اور زیادتی پر مجھے گواہ بنانے آ گیا۔ آپ کہیں کسی کو ثابت نہ ہونے دیں کہ میں کچھ ہوں۔ آج تو میرے بھائی ہم دکھاتے پھرتے ہیں، یہ میرا مہنگا موبائل ہے، یہ میری گھڑی ہے، یہ میرا گھر ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ مہنگی گھڑی پہنا کے اپنے بیٹے کو کالج میں بھیجتے ہو تو جس باپ بیچارے کے پاس نہیں پیسے، وہ کیسے اپنے بچے کی وہ تکلیف برداشت کرے؟ وہ حسرت سے دیکھتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہمارے وہ رسم و رواج، وہ آنے وہ جانے، میں اس کو حرام ناجائز نہیں کہتا، دانائی کے خلاف ہے۔ آپ اپنے ماحول کے مطابق رہیں، سوسائٹی کے مطابق دوسروں کو بھی جینے دیں۔ علماء سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا، مرد کے لیے سونا حرام ہے، عورت جتنا چاہے پہنے جائز ہے، پر عزت والے محبوب کی عزت والی بیٹی، شانوں والے نبی کی شانوں والی بیٹی، وہ علی کے گھر کی ہے عزت ہم علی سے سنتے ہیں، وہ نبی کے گھر کی ہے عزت یہ نبی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے لیا زمانے کو، سیدہ پاک مخدومہ کائنات، شہزادی کونین نے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے تھے تو حضور نے پسند نہیں فرمائے، انہوں نے اتار کے صدقہ کر دیے۔ کائنات کی ہر بیٹی کے لیے جائز ہے، پر محبوب سیدہ پاک کے پہننے پر آپ نے تو گویا سمجھ ہی آتی ہے کہ حضور سمجھانا چاہتے ہیں غریبوں کی بیٹیاں جب نہیں سونا پہن سکیں گی تو کہہ تو سکیں گی نا کہ مدینے والے محبوب کی بیٹی نے بھی نہیں پہنا، ان چاروں شہزادیوں نے بھی نہیں پہنا جو حضور کے کاشانہ نور میں تھی۔ اور حکمت تو دیکھو، تدبر تو دیکھو، دانائی تو دیکھو۔ میرے عزیز تھوڑا سا نا اپنے جذبات پر خود کنٹرول کرنا سیکھیں، معاملات کو خود سے دیکھیں۔ ہم اپنے آرام کی خاطر، اپنے سکون کی خاطر صرف اپنی جذباتیت کے لیے بعض ایسے کام کرتے ہیں جو سخت تکلیف اور آزمائش کا باعث بن جاتے ہیں۔ دانائی، سمجھ بوجھ، تھوڑا سا چیزوں پر پہلے سے غور کرنا، تھوڑا سا تدبر۔ میرے والد صاحب نا عموماً گھروں میں مرد کرتا اتار کے سوتے ہیں، اور شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ آپ ناک سے لے کر گھٹنوں تک اگر ڈھکے ہوئے ہیں تو درست ہے۔ تو کرتا اتار کے ابا جی سویا کرتے تھے، تو والدہ کہتی ہیں پھر کافی عرصہ بعد انہوں نے نا کرتے سمیت سخت گرمی، ایسی شیشی کا تصور نہیں، غریب گھر، تو کرتے سمیت سونے لگ گئے۔ تو ان سے کہا کہ آپ کرتا کیوں نہیں اتارتے؟ تو کہنے لگے بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں گھر۔ اب یہ دانائی کے خلاف ہے کہ انسان اس طرح لباس کے ساتھ، میری بات کو سمجھو، اگر سمجھ آئے میں اس بھائی کو کیسے سمجھاؤں جس کی بہن جوان ہے اور وہ شارٹ لباس پہنتا ہے،
کیسے سمجھاؤں اسے کہ یہ تیرا یہ انداز درست نہیں ہے، تجھے معاملہ فہم اور مدبر ہونا چاہیے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ شخصیت کا نکھار حکمت میں ہے، سمجھ بوجھ میں، دانائی میں ہے۔ کچھ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، بولنے کی نہیں ہوتی، عمل کرنے کی ہوتی۔ نکھار پیدا کرے اپنے اندر، تدبر لائے، سمجھ بوجھ لائے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے بستے گلستانوں کو نظر لگنے کا ڈر ہے، حالات کے خراب ہونے کا ڈر ہے۔ حکمت حضور کی سیرت کا اہم باب ہے، دانائی یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی شخصیت کا اہم باب ہے۔ حضرت طلحہ غالباً حضرت طلحہ ہی تھے جو سپہ سالار علم بردار تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ تو ان سے نہ کوئی ایسی بات ہو گئی کہ ان سے جھنڈا لینا پڑا۔ جھنڈا ہاتھ میں رکھنا ایک کمال ہوتا تھا، بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا، علم بردار کہتے۔ تو یہ اسلامی لشکر کے علم بردار تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ کوئی ایسا موقع آ گیا کہ ان سے عہدہ واپس لینا، کوئی غلطی بھی نہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں، کیا کریں؟ بڑی پریشانی تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے اس مسئلے کا حل کیا ہوگا، تو حضور نے فرمایا بڑا سونا حل کر دیں۔ سرکار نے کہا بھئی آپ سے جھنڈا لینا ہے۔ ابھی وہ کچھ سوچنے لگے تھے، حضور فرمانے لگے آپ سے لے کے آپ کے بیٹے کو دینا ہے۔ تو بیٹا باپ کی جگہ پہ آ جائے تو باپ سمجھتا ہے میرے تو نصیب چمک گئے، یا رسول اللہ میرے پتر کو، میرے بیٹے کو۔ جس بات پہ وہ پریشان ہو سکتے تھے اسی پر وہ سب سے زیادہ راضی ہو گئے۔ تو یہ دانائی ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں سیرت پاک کا ایک پیغام یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ جذباتی باتیں کریں، نہ جذباتی فیصلے کریں، نہ جذباتی طور پر بچوں کو ڈیل کریں۔ میں تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی مجھے اسی طرح گھورا تھا جس طرح آپ سارے گھور رہے ہیں نا، بڑا گھور رہے ہیں جیسے ابھی پکڑ لیں گے۔ حالانکہ میں نے کہا آپ اختلاف کر لیں، میں نے تو رائے دی ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی تجھے نہیں بولنا، مجھے پتا ہے مشکل بات ہے، ویڈیو بھی بن رہی ہے، گھر بھی جا سکتی ہے۔ میری رائے ہے کہ زیادہ غلطی اس کی میں دلیل رکھتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل کمزور ہوتی ہے، میاں صاحب کی تو بولی ہے نا، تو گھر حکمت سے کس نے چلانا ہے؟ بول کے بتاؤ۔ تو یہ تو برابر کی ویسے کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سمجھ کا عقل مندی کا اور حکمت کا مظاہرہ ہی نہیں کر۔ آپ یقین کرنا ہمارے پاس لوگ مسئلہ طلاق کا پوچھنے آتے ہیں، 3 سال کے بچے روتے ہیں، اور میاں بیوی کا جھگڑا ہوا اور خاوند نے تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی، گھر ہی برباد کر دی۔ تو اگر بحث چھوڑ دیتے، حکمت سے ڈیل کرتے، تو یہ بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی نہ گزارتے۔ لیکن حکمت نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، تدبر نہیں ہے۔ میں کھانا کھا رہا تھا گھر میں، تو ایک ادارے کا بچہ روتا ہوا آیا، بڑا سخت۔ گھر والے مجھے کہنے لگے پہلے دیکھ لیں۔ میں نے سمجھا کسی استاد نے تھپڑ مار دی۔ میں نے فون کیا تو بچہ کانپ رہا، اسے میں ملا تو بچہ کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت صاحب میں نے گھر فون کیا تھا، میری امی اور ابو لڑ رہے ہیں۔ وہ جب لڑتے ہیں تو ہم پہ خوف طاری ہو جاتا ہے، ہم 4 پنجوں کے نیچے چھپتے ہیں، بڑے پریشان ہیں، آپ دعا کریں، پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا۔ اور مجھے بتایا کہ رات تک وہ بچہ بے چین رہا ہے، اتنی تکلیف میں اولاد کو مبتلا کیا۔ خدا نہ اپنی لڑائی چھوڑ ہی دے، تڑپتے ہیں بچے۔ پتہ نہیں آپ کو میں کتنے لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں کس کا دکھ سامنے رکھ رہا ہوں قوم کے۔ تھوڑا حکمت سے چیزوں کو ڈیل کرو، دانائی سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں سے بھی کہوں گا کوئی جذباتی کام نہیں کرنا، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، سوچ سمجھ کے عقل کے ساتھ چلنا۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ ہمیں کتاب بھی سکھائی ہے اور حکمت بھی سکھائی ہے۔ ہم نے مزاج بھی ٹھنڈے رکھنے ہیں، انداز بھی نرم رکھنے ہیں، چیزوں کو حکمت سے لینا ہے، اور اپنے آپ سے، اپنے وجود سے زیادہ نفع قوم اور ملت کو دینا ہے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ محفل آگے چلے گی جی۔